تو دیکھیں نماز میں جتنی جان لاتے جائیں، مسجد جائیں اور فجر کی نماز یقین کریں، میں آپ کو ایک گارنٹی سے بات کرتا ہوں کہ جو انسان فجر کی نماز کیچ کر رہا ہے وہ بھی مسجد میں، انشاءاللہ بہت چانسز ہیں کہ اس کا تزکیہ قائم رہے گا اور وہ فحش اور برے کاموں سے بچے۔ اور جس انسان نے عرصہ دراز ہو گیا فجر کی نماز ہی نہیں پڑھی مسجد میں، تو پھر بہت کویسچن مارک ہے اس کے اوپر کہ اس نے پھر اپنی زندگی میں تبدیل کیا کیا ہے۔ میں نہیں سمجھتا کہ اس نے اپنی زندگی میں کچھ خاص تبدیلی کی ہے، کیونکہ فجر کی نماز جو ہے وہ ایک تو بڑی مشکل ہے، اور جو پڑھ لیتا ہے اس کو وقت پر، اور وہ بھی مسجد جا کے، مردوں کی بات کر رہا ہوں، تو اس کا مطلب ہے کہ اس بندے نے کچھ تو تبدیلی کی ہے اپنی زندگی میں، کیونکہ اس نے جہاد کیا اپنے نفس کے خلاف، نیند کے خلاف، اور اس کو محبت ہو جائے گی نماز کے ساتھ۔ یقین کریں اس میں لذت ہی کچھ اور ہے۔ اور جو بڑے عرصے سے فجر کی نماز کو ترک کر رہا ہے، میں آپ کو گارنٹی دے رہا ہوں وہ بندہ اتنی برکات اور اتنی خیر سے محروم ہے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا، کیونکہ وہ جو وقت ہے وہ بہت برکات اور بہت خیر کا وقت ہے، بہت خیر کا وقت۔ وہ ایسا وقت ہے کہ اب تو نان مسلمز وہ اس ٹائم اٹھتے ہیں، اور اس ٹائم جو ہے ایک خاص انرجی، نماز تو وہ نہیں پڑھتے لیکن کہتے ہیں ہمیں اس ٹائم پتہ نہیں خاص انرجی فیل ہوتی ہے، وہ انرجی ہم لیتے ہیں اٹھ کے۔ تو دیکھیں مسلمان تو اس ٹائم اٹھ کے اللہ رب العالمین کی عبادت کرتے ہیں، تلاوت سنتے ہیں، فجر کی تلاوت جو ہے وہ فرشتے وٹنس کرتے ہیں۔ تو فجر کی نماز پکڑ لیں، یہ بہت زبردست ٹپ ہے تزکیہ نفس کے حوالے سے، نفس کے حوالے سے بہت کمال ہے فجر کی نماز، اس کو کیچ ضرور کریں، انشاءاللہ آپ کو مقصد حیات سمجھ لگ جائے گا، آپ کو مزہ آئے گا زندگی گزارنے کا۔ اور ایک اور ٹپ کہ میں سمجھتا ہوں ہر 2 مہینے بعد کوئی ایسی لیکچر سیریز سنا کریں جس سے نماز میں جان آئے، نماز کا خشوع و خضوع بڑھے۔ بہت سی یوٹیوب پہ آپ کو مل جائیں گی، استاد باجوڑ ہیں، بہت ہی زبردست اسکالر ہیں ایپک مسجد کے، انگلش میں خیر ان کے لیکچرز، تو میں اکثر ان کی سیریز سنتا ہوں، فائنڈنگ پلیجر ان صلاح، نماز میں کس طرح سے لطف لایا جائے، فائنڈنگ پلیجر ان صلاح۔ تو میری کوشش ہوتی ہے کہ ہر 2 مہینے بعد وہ ضرور سنوں، کیونکہ ہم سب کو جو ہے وہ ایمان کو ریوائیو کرنا یہ ہماری ضرورت ہے۔ تو نماز ایسی چیز ہے کہ اس میں بار بار آپ دہراتے رہیں خشوع و خضوع کیوں لانا ہے۔ الحمدللہ یوٹیوب پہ میں نے بھی ایک پوری سیریز، یوٹیوب پہ یوتھ کلب کا جو مین چینل ہے اس میں نماز سے متعلق ایک پوری سیریز ہے، تھنگز دیٹ میٹر ایک کلاس ہے، اس میں میں نے بھی نماز پہ کافی بات کی۔ تو یہ چیزیں ہمیں سنتے رہنا چاہیے تاکہ نماز جو سب سے امپورٹنٹ ایکٹیویٹی ہے ہماری زندگی کی اور ہمارے دن کی، وہ تگڑی ہو جائے، اور وہ جب تگڑی ہوگی تو یقین کریں بہت سے معاملات ہمارے ٹھیک ہونا شروع ہو جائیں گے، ہماری مینٹل ہیلتھ ٹھیک ہونا شروع ہو جائے گی، ایون فزیکل ہیلتھ ٹھیک ہونا شروع ہو جائے گی، جو بیماریاں ہیں اللہ نہ کرے وہ ٹھیک ہونا شروع ہو جائیں گی نماز ریگولر پڑھ کے۔ اسی طرح جو نفسانی خواہشات ہیں وہ چیک میں رہیں گی انشاءاللہ تعالی، کیونکہ ہم وہ روحانیت لے رہے ہیں نماز سے۔ تو سورہ مریم سے یہ بہت زبردست ہمیں ریمائنڈر آیت نمبر 59 میں کہ اللہ کہتے ہیں کہ اس قوم کے بعد ایک ایسی قوم آئی جنہوں نے نماز کو نگلیکٹ کر دیا اور نفسانی خواہشات کے پیچھے پڑ گئے، تو اللہ نے باقاعدہ ان کے لیے کہا ہے کہ ان کو جہنم کی ایک وادی میں ڈالا جائے گا، یا ان کے لیے تباہی ہے، ڈسٹرکشن ہے بہت زیادہ۔ تو یہ دس از این ایریا ٹو ورک۔ تیسرا ریمائنڈر وہ سورہ طہ سے انشاءاللہ تعالی، وہ ہے موسیٰ علیہ السلام کی سٹوری، جو کہ بڑے خوبصورت انداز میں اللہ نے بیان کی سورہ طہ میں۔ سورہ قصص میں بھی موسیٰ علیہ السلام کی سٹوری کافی ڈیٹیل میں آتی ہے، اس میں تھوڑا سا ان کی پری پروفٹ ہوڈ کا تذکرہ ہے سورہ قصص میں، اور سورہ طہ میں آفٹر بیکمنگ پروفٹ وہ والا تذکرہ ہے۔ شروع یہاں سے ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پہ بلایا، اور وہاں پہ جو ہے ایک جھاڑی کے درخت کے پیچھے سے آواز آئی، اور پھر نبوت دی گئی موسیٰ علیہ السلام کو، ان کو کہا گیا اپنا عصا پھینکو، عصا انہوں نے پھینکا، وہ اژدہا بن گیا وغیرہ وغیرہ، پھر فرعون کی طرف بھیجا گیا۔ تو یہ جو واقعہ ہے کہ فرعون اور موسیٰ علیہ السلام، فرعون کے میجیشینز اور موسیٰ علیہ السلام کے درمیان ایک مقابلہ ہوا تھا، جس میں حاوی موسیٰ علیہ السلام ہوئے تھے اوبیسلی۔ اس سے کچھ پوائنٹس بڑے اخذ ہوتے ہیں، آیت نمبر 56 سے 76 تک، وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ دیکھیں فرعون نے اپنے بہترین میجیشینز کو جمع کیا کورٹ میں، اور وہ باقاعدہ ایک پوری محفل لگی ہوئی تھی، پتہ نہیں کتنے سینکڑوں لوگ وہاں موجود ہوں گے جو اس پورے تماشے کو دیکھ رہے تھے، اس مقابلے کو دیکھ رہے تھے۔ ایک طرف موسیٰ علیہ السلام ہے، دوسری طرف اس وقت کے سب سے بہترین میجیشینز ہیں،
اور میجک آپ کو پتا ہے اس دور میں بہت کامن تھا، ایلوژن کہہ لیں یا میجک کہہ لیں، جو بھی ہے. لیکن آپ دیکھیں حاوی کون ہوئے؟ موسیٰ علیہ السلام. تو اس سے ہمیں کیا پوائنٹس ملتے ہیں؟ سب سے پہلا پوائنٹ کہ یاد رکھیں کہ باطل جتنا مرضی اٹریکٹیو ہو جائے، جتنا مرضی مضبوط ہو جائے، غالب ہمیشہ حق آتا ہے. ایک تو یہ پوائنٹ بہت زبردست ہے. اور کیسے زبردست ہے؟ دیکھیے آج بھی میجک تو ایگزسٹ کرتا ہے. کئی لوگ کو شک ہوتا ہے کہ ان پہ جادو ہو گیا، کئی لوگ سمجھتے ہیں کہ ان کو نظر بد لگ گئی وغیرہ وغیرہ، اور یہ حق ہے، ہم نہیں انکار کرتے اس کا. جادو بھی ہو جاتا ہے، حدیث سے مینشنڈ ہے، اور نظر بد کا بھی بہت تذکرہ آتا ہے. لیکن اللہ رب العالمین کے کلام میں اتنی پاور ہے کہ اللہ کا کلام ہے حق، اور جادو آپ کو پتا ہے وہ باطل ہے، پیور باطل ہے، شیطانی عمل ہے. تو ہو نہیں سکتا کہ حق باطل پہ غالب نہ ہے. تو اللہ رب العالمین کا کلام از ویری پاورفل. ایک تو اس واقعے سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ جو اللہ کی مدد پکڑ لے تو ضرور اسی کو فتح ملے گی، چاہے اگلا اثر جتنا مرضی اسٹرانگ ہو، کیونکہ they were the best magicians. دوسرا بہت زبردست پوائنٹ یہاں سے ملتا ہے کہ آپ دیکھیے آج کا جو میجک ہے، ٹھیک ہے یہ والا میجک بھی ایگزسٹ کرتا ہے، کالا جادو، لیکن میجک جنرلی مینز ایک ایلوژن اور دھوکہ، اس کو جادو کہتے ہیں. تو آج کا دھوکہ اور ایلوژن وہ میڈیا انڈسٹری ہے، میوزک انڈسٹری ہے. جیسے آج کل جو گانے بنتے ہیں وہ باقاعدہ جادو ہے، اور اس کا جادوئی ایفیکٹ ہے لوگوں کے مائنڈ. آپ دیکھیں کہ اتنا برین واش کر دیا جاتا ہے ہمیں کہ ایسے ایسے لیرکس ہیں جن میں زنا کی دعوت دی جا رہی ہے، لیکن ایک نوجوان کو، ایک انسان کو احساس بھی نہیں ہوتا کہ یار یہ لیرکس کتنے برے ہیں، وہ پھر بھی گنگناتا ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ جادوئی ایفیکٹ سے لیرکس بنائے گئے. ان کے پیچھے جو سنگر کی آواز ہے وہ آواز بڑی جادوئی ہے، ٹھیک ہے نا. لوگ کہتے ہیں واہ 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 کیا گلا ہے، کیا سر ہے، ٹھیک ہے. ایک تو وہ آواز بڑی پرکشش ہے، اس کے بعد وہ جو میوزیکل انسٹرومنٹس ہیں وہ بڑے پرکشش ہیں. اور آپ سوچیں، ایک تو آواز پرکشش کپلڈ ود دا میوزیکل انسٹرومنٹس، وہ اور پرکشش بن گئی چیز. پھر وہ لیرکس ایسے ہیں جو آپ کے پاسٹ کے ریگریٹس اور ان چیزوں کو ہٹ کریں جا کر، تو وہ بندہ کہتا ہے کہ یار یہ تو کمال ہی کوئی گانا بن چکا. تو آج میں سمجھتا ہوں آج کا جو جادو ہے بیویئر، وہ یہ میوزک انڈسٹری ہے جو نچاتا ہے ہمیں باقاعدہ. یعنی اچھے خاصے لوگ جو ہے جب سنتے ہیں تو وہ ایک جادوئی کیفیت میں آ جاتے ہیں. اور اسی طرح باقی کی جو انڈسٹری ہے، میڈیا انڈسٹری، وہ اس کے گرافکس، اس میں جس طرح چیزیں دکھائی جا رہی ہیں، ٹھیک ہے نا، وہ ایلوژن جس طرح کریٹ کی جا رہی ہے، تو یہ سب جادو ہی ہے. جادو سے یہاں پہ مراد ہے ایلوژن اور دھوکہ ایک قسم کا. تو بیویئر کہ آج کا جو جادو ہے وہ یہ ہے، اور وہ بہت زیادہ پر اثر ہے. لیکن اگین میں کہوں گا کہ اس سب کے سامنے اللہ رب العالمین کا کلام. آپ نے کئی لوگ دیکھے کہ وہ ساری عمر میوزک سنتے ہیں، لیکن قرآن کی ایک آیت ایسی اثر کر جاتی ہے کہ سارا ایفیکٹ نلیفائی ہو جاتا ہے اور وہ دین کی طرف آ جاتے ہیں. کیا ثابت ہوا؟ کہ قرآن کی ایک آیت اس بہت بڑے جادو پر بہت حاوی ہے. تو قرآن کے ساتھ جو نوجوان اپنے آپ کو اٹیچ کرتا ہے، قرآن کی تلاوت سننے لگتا ہے، قرآن کے ساتھ وقت گزارتا ہے، قرآن سمجھنے کی کوشش کرتا ہے، تو یہ اس جادو کا توڑ ہے، 100% اس جادو کا توڑ ہے. جیسے ابن قیم نے کہا کہ قرآن اینڈ میوزک کین ناٹ کو ایگزسٹ ان ون ہارٹ. قرآن اور موسیقی یہ ایک دل میں نہیں رہ سکتے. ون آف them will expel the other. اللہ معاف کرے. یعنی اچھی بات بھی ہے، خطرناک بات بھی ہے. اچھی بات اس طرح ہے کہ اگر قرآن حاوی ہو جائے، یعنی اگر آپ اپنے دل میں قرآن کو جگہ دیں تو میوزک ایکسپیل ہو جائے. لیکن خدا نہ خواستہ اگر میوزک کو زیادہ جگہ دیں گے تو ایسا نہ ہو قرآن ایکسپیل ہو جائے، اللہ معاف کرے، ایسا نہ کہ قرآن کی محبت دل سے چلی جائے. رائٹ؟ تو اس لیے قرآن مجید میں بار بار کہوں گا اللہ کا جو کلام ہے وہ اتنا پاورفل ہے کیونکہ اللہ کی سپیچ ہے. جیسے امام القیم کا ایک کوٹ ہے کہ میوزک شیطان کا قرآن ہے اور رحمان کا قرآن یہ ہے جو ہم قرآن پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے؟ تو یو ہیو ٹو ڈیسائیڈ کہ کس قرآن کے ساتھ اپنے آپ کو اٹیچ کرنا ہے، شیطان کے قرآن کے ساتھ یا رحمان کے قرآن کے ساتھ. ایک تو یہ بات پتہ لگتی ہے کہ یہ جو آج کا میجک ہے اس کا توڑ بھی قرآن ہے انشاءاللہ تعالی. اس کے بعد ایک اور بہت خوبصورت پوائنٹ ہے کہ سنسیئر گائیڈنس ایک لمحے میں بھی مل سکتی ہے اللہ کی طرف سے. جیسے دیکھیں میجیشنز پکے کافر تھے، بڑے عرصے سے کفر کرتے آ رہے،
लेकिन एक साइन उन्होंने देखा और अल्लाह की तरफ से उन्हें गाइडेंस मिली और वो सजदे में गिर गए और इतने पक्के मोमिन बने, इतने पक्के मोमिन बने, इतने करेजियस बन गए कि फिरौन ने कहा कि मैं तुम्हारे हाथ पैर काटूंगा उल्टी समत में। उन्होंने कहा जो मर्जी कर दो, हम तो मूसा के रब को पहचान चुके हैं। साबित ये हुआ कि गाइडेंस अल्लाह की तरफ से है और एक लम्हे में भी दिल तब्दील हो सकता है। ये बड़ी इंकरेजिंग बात है। क्यों? शैतान आपको मायूस करता है कभी कभी कि यार नहीं, इतनी एडिक्शंस लग गई, इतने सालों से मैं गुनाह करता आ रहा हूँ, इतना अरसा हो गया मुझे ये लाइफस्टाइल गुजारते हुए, कैसे चेंज होगा, कैसे चेंज होगा। ये वाकया आपको बता रहा है ऐसे चेंज होता है बंदा, ऐसे चेंज होता है अगर अल्लाह चाहे, अगर अल्लाह की तरफ से गाइडेंस आ जाए, अगर अल्लाह दिल मोड़ दे। मैंने आपको बताया मैजिशियंस अरसा दराज से जादू प्रैक्टिस कर रहे थे, एकदम देखे मोमिन बन गए। तो अल्लाह चाहे तो बंदा एक लम्हे में मोमिन बन सकता है। इसको कोल्ड टर्की मेथड भी कहते हैं ना। आजकल साइकोलॉजिस्ट रिकमेंड करते हैं कोल्ड टर्की मेथड होता है एकदम चीज छोड़ो। जैसे सिगरेट कोई पी रहा है एकदम छोड़ दे, ठीक है। इसी तरह कोई पॉर्न एडिक्शन में एकदम छोड़ दे। कभी कहते हैं कि आहिस्ता आहिस्ता छोड़ो, निचले दर्जे पे आओ, लेकिन कोल्ड टर्की मेथड आजकल बहुत मशहूर हो रहा है कि जो एकदम चीज को छोड़ देते हैं। तो ये अल्लाह से मांगे कि अल्लाह मेरी सारी जो बुरी आदत हैं वो एकदम छुड़वा, और ये ईमान ऐसी ईमानी कैफियत मुझे दे दे। लेकिन इसके पीछे एक और चीज़ है। वो चीज़ क्या है? वो ये है कि गाइडेंस डिपेंड्स ऑन सिंसेरिटी, नॉट जस्ट साइंस। हर एक को साइंस देख के गाइडेंस नहीं मिलती। देखें, फिरऔन ने भी साइंस देखे, मैजिशियंस ने भी साइंस देखे। फिरऔन ने तो नहीं हिदायत पाई, फिरऔन ने तो नहीं अपने आप को दुरुस्त किया, ठीक है, हालांकि उसके सामने मिरेकल आ गया। लेकिन मैजिशियंस, जाहिर है अल्लाह ताला ने एक तो उन्हें हिदायत देनी थी, लेकिन उनके अंदर भी सिंसेरिटी मौजूद थी। इससे साबित हुआ कि आपके अंदर भी तड़प और सिंसेरिटी होनी चाहिए ट्रुथ देखने के लिए। अगर आपने ट्रुथ देख लिया है, उसके बाद उसको पहचान लिया है, तो ज़रूर अल्लाह रब्बुल आलमीन आपको गाइड करेगा, ज़रूर अल्लाह रब्बुल आलमीन आपके दिल को मजबूत करेगा, ज़रूर आपको तकवीयत देगा और आपको ईमान देगा अल्लाह ताला। जैसे उन मैजिशियंस को अल्लाह ने तकवीयत दी, करेज दिया, ईमान दिया। क्यों? उन्होंने साइंस को पहचान लिया, और साइंस को पहचान कर उन्होंने सबमिट कर दिया अल्लाह के आगे। तो हमारे सामने भी कई साइंस आते हैं, डेली कई साइंस आते हैं। तो उन साइंस को देखकर अल्लाह के आगे सबमिट करना चाहिए, अल्लाह रब्बुल आलमीन के आगे दुआ करनी चाहिए, ठीक है। फिर ज़्यादा चांस है कि अल्लाह ताला आपको करेज भी देगा, ईमानी ताकत भी देगा, और इंशाअल्लाह ताला गाइड भी करेगा और बुराई से भी बचाएगा। तो ये वाकई से ये चंद एक चीज़ें साबित होती है। और एक और चीज़ साबित होती है कि दिलों का कंट्रोल अल्लाह के हाथ में है। दुनिया में कोई जितना मर्जी पावरफुल हो, वो इंसानों को कंट्रोल नहीं कर सकता। जैसे फिरऔन, वो उस वक्त का सबसे पावरफुल तरीन हाकिम था, उसके पास सारा कंट्रोल था, लेकिन उस पावर कंट्रोल के बावजूद वो अपने ही लोगों को, अपने ही मैजिशियंस को कंट्रोल ना कर सका, क्योंकि उन मैजिशियंस का दिल भी अल्लाह के कंट्रोल में था, और अल्लाह ने उनका दिल फेर दिया। और देखें, वो फिरौन के खिलाफ खड़े हो गए और बड़ी से बड़ी कुर्बानी देने के लिए तैयार हो गए। तो साबित ये हुआ कि इससे अल्लाह की पहचान भी मिलती, इस वाक़े से, कि पहचानो अल्लाह कौन है। यानी अल्लाह ताला चाहे तो ऐसे ऐसे लोगों का दिल तब्दील कर सकता है कि आप इमेजिन भी नहीं कर सकते, और अल्लाह चाहे तो अल्लाह रब्बुल आलमीन पावरफुल से पावरफुल इंसान के सामने आपको तकवीयत दे सकता है, आप में करेज भर सकता है अल्लाह रब्बुल आलमीन। तो ये बहुत खूबसूरत वाक़या। इसी तरह आखिरी चीज़, वो सूरह तहा आयत नंबर 120, उसमें शैतान के हवाले से अल्लाह सुब्हानहू तआला ने ये जो हज़रत आदम का किस्सा है बताया कि शैतान ने वसवसा डाला आदम अलैहिस्सलाम को कि क्या ना मैं तुम्हें दरख्त दिखाऊं जिसका फल खाकर तुम जो है वो अबदी एक क्या कहना चाहिए, जिंदगी और अबदी एक जो है हयात पा जाओगे, इमोर्टैलिटी पा जाओगे, बुलंदी पा जाओगे फॉर एवर एंड एवर। तो ये उसका एक वसवसा था। तो यहाँ से साबित ही होता है कि शैतान जो है वो गुनाह के अमल को ब्यूटिफाई करके दिखाता है, गुनाह के अमल को खूबसूरत बना के दिखाता है, मुज़य्यन करके दिखाता है। और आज हमारे सामने इसकी मिसाल मौजूद है। आप देखें, एक बंदा जब हराम काम में इन्वॉल्व होता है, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जैसे फरमाया ना कि एक एडल्टरर, जिना करने वाला, जिना करते हुए मोमिन नहीं होता, ईमान वाला नहीं होता, ईमान नहीं होता उसके अंदर। एक चोर चोरी करते हुए मोमिन नहीं होता है, ईमान नहीं होता उसके अंदर। इसी तरह एक बंदा कोई और गुनाह का अमल करते हुए उस टाइम पे मोमिन नहीं होता, ईमान चला जाता है उसके अंदर से।
تو کیا مراد ہے اس سے؟ کیونکہ اس ٹائم پہ وہ جس زون میں ہوتا ہے، اللہ معاف کرے، اس ٹائم میں شیطان نے ایسا سین کریٹ کیا ہوتا ہے اس کے لیے کہ اس کو لگ رہا ہوتا ہے کہ یہ بہت ہی کمال کا کام میں کر رہا ہوں، یہ تو جنت ہے، جنت۔ آپ دیکھیں جیسے آج کے دور کی بات کروں، فتنے کا دور ہے، تو اکثر جب یہ حرام ریلیشنز کی مثال میں بار بار اس لیے دیتا ہوں کیونکہ کامن بہت ہے اور نوجوانوں سے بہت منسلک ہے، تو when a person is in a حرام ریلیشن، تو اس کو ایسے لگتا ہے کہ وہ باغ میں ہے، ٹھیک ہے، پھول، ہر طرف سے پھول گر رہے ہیں، ہر طرف سے پھول جڑ رہے ہیں، اور وہ اس کا ڈوپامین بہت ہائی ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ وہ شیطان نے ایسا مزین کر دیا ہوتی ہے، وہ گناہ ایسا مزین کر دیا ہوتا ہے کہ انسان کو لگتا ہے میں پتہ نہیں کسی اور ہی زون میں ہوں۔ تو اس لیے یہ شیطان کی بہت بڑی جو ہے وہ چال ہے کہ ہمارے برے اعمال کو مزین کر کے دکھانا، اس لیے بیویئر۔ اب اس کا حل کیا ہے؟ شیطان نے جس طرح ہمارے ابا کو اسی طرح سے ورگلایا، آدم علیہ السلام کو، ہم بھی انسان ہیں ظاہر ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایوری سن آف ایڈم کمٹ سن بٹ دا بیسٹ آر دوز ہو ریپینٹ۔ ہر آدم کا بچہ گناہ تو کرے گا، لیکن بہترین وہ ہیں جو obviously ریپینٹ کرتے ہیں۔ تو اس کا حل یہ ہے، سمپل سا حل ہے حدیث کی روشنی میں، کہ جتنا آپ اپنی زبان کو ذکر سے تر کریں گے انشاءاللہ تعالی، اتنا آپ شیطان سے بچیں، کیونکہ جو بندہ ذکر زیادہ کرتا ہے شیطان اس سے کوسوں دور بھاگتا ہے، اور جو بندہ اللہ کے ذکر سے غافل ہو جاتا ہے تو پھر اس کے ساتھ شیاطین لگ جاتے ہیں، یہ بھی قرآن کی آیت سے ثابت ہے۔ تو ذکر کرتے رہا کریں چلتے پھرتے، مختلف اذکار ہیں، واٹ ایور ورکس فار یو۔ اب بہت سے لوگ پوچھتے ہیں کون سا ذکر کریں، تو اس کا بڑا اچھا جواب یہ ہے کہ واٹ ایور ورکس فار یو، جو آپ کو پسند ہے۔ دیکھیں سارے ہی ذکر مور اور لیس تمام اذکار کے سیم فوائد ہیں، یہی خوبصورتی ہے نا اسلام کی خوبصورتی یہ ہے کہ ہو سکتا ہے آپ کو پسند ہو لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، تو کرتے رہیں۔ کسی کو ہو سکتا ہے استغفار سے ایڈکشن ہو گئی، استغفر اللہ اتوب الیہ، ان کو مزہ آنے لگا، لطف آنے لگا استغفار کر کے، تو گڈ۔ کسی کو ہو سکتا ہے سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، ہو سکتا ہے کسی کو سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ، ہو سکتا ہے کوئی درود ابراہیمی سے ایڈکٹ ہو جائے ان اے گڈ سینس۔ تو اذکار بے شمار ہیں، پوائنٹ از کہ اپنی زبان کو ذکر سے تر رکھنا چاہیے چلتے پھرتے، آپ کے ارد گرد ایک زبردست شیلڈ کریٹ ہو جائے گی اور شیطان آپ کے قریب بھی نہیں آئے گا، اور شیطانی وسوسوں سے بھی آپ بچ جائیں گے انشاءاللہ تعالی، اوور تھنکنگ سے بھی آپ بچ جائیں گے، کیونکہ اوور تھنکنگ کی بہت بڑی وجہ شیطانی وسوسے ہیں۔ اور وضو میں رہنا، یہ بھی بہت پاورفل ٹپ ہے، کوشش کیا کریں کہ وضو میں رہا کریں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وضو کو مینٹین نہیں کرتا بلکہ ایک مومن، وضو کو وہی مینٹین کرتا ہے جو ایمان والا ہے۔ تو کوشش کیا کریں، آئی نو کہ یہ فرض نہیں ہے، نہ ہی کوئی آپ سے ڈیمانڈڈ ہے، لیکن کوشش یہ ہونی چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ بندہ وضو کی اسٹیٹ میں رہے، کیونکہ اس میں بھی شیطان سے انسان بچ جاتا ہے۔ تو بیویر شیطانی ہتھ کنڈوں سے، اور بیویر شیطان دھوکہ دیتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے شیطان کو لقب دیا دا چیف ڈسیور، اللہ نے کہا اس لیے دا چیف ڈسیور جو ہے اس کے دھوکے میں مت آنا۔ اور میں نے آپ کو ایک اور لیکچر میں بتایا تھا کہ وہ ہر طرف سے اٹیک کرتا ہے، فرنٹ سے، بیک سے، رائٹ سے، لیفٹ سے، یعنی وہ ہر اینگل سے گمراہ کرنے کی کوشش کرے گا انسان کو۔ تو اس لیے ڈونٹ گیو ان ٹو سیٹینک وسپرز انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو دین اگین ہاؤ مچ ہیو یو پروٹیکٹڈ یور سیلف؟ آپ اگر نمازیں پڑھ رہے ہیں اور قرآن پڑھ رہے ہیں، قیام کر رہے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ہی آپ نان محرم سے چیٹنگ بھی کر رہے ہیں، تو میں آپ کو گارنٹی دے رہا ہوں کہ 10 دن کی نمازیں ایک طرف اور نان محرم کا میسج ایک طرف، سارے ایمان کو آگ لگ جائے۔ اتنا زیادہ پرووکیشن ہوتی ہے، نفسانی خواہش بھڑکتی ہے، آپ کو پتہ ہے ان چیزوں سے۔ تو مائی پوائنٹ از کہ یو ہیو ٹو پروٹیکٹ یور سیلف، ٹھیک ہے، along with doing all these things spiritual activities you have to leave those things جو ٹریگر بھی کرتی ہیں۔ یہ ہے رائٹ اسٹریٹجی، ٹھیک ہے، اور یہ ہے رائٹ ڈائریکشن جو لینی چاہیے ہر انسان کو، نوجوان کو انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو یہ ہمیں ملتے ہیں لیسنز کچھ ذوالقرنین علیہ السلام کی سٹوریز۔ آگے چلیں تو ایک پوائنٹ میں نے پک کیا سورہ مریم میں، دیر از ٹو مچ ٹو ہائی لائٹ، لیکن ظاہر ہے قرآن کی ایک ایک ورس ہی اس میں پورا کا پورا سمندر ہے اگر ہم اس میں ڈبکی لگائیں، لیکن میں نے جو ٹاپک لیا ہے وہ نماز کی امپورٹنس کے اوپر ہے۔
تو یہ بڑی زبردست آیا ہے، آیت نمبر 59 میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، سورہ مریم کی۔ اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ بنی اسرائیل کا تذکرہ کرتے ہوئے پھر انہی کی قوم میں سے کچھ لوگ جو آگے آئے، ان کی پروجنی میں سے، ان کا ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا۔ کیا ہے ٹرانسلیشن؟ لیکن ان کے بعد کچھ ایسے ناخلف لوگ آئے، اس جنریشن کے بعد کچھ ایسے ناخلف لوگ آئے کہ جنہوں نے نماز کو ضائع کیا، اضاعوا الصلاۃ واتبعوا الشہوات، اور اپنی شہوات کو فالو کیا، فسوف یلقون غیا، اس لیے ان کے لیے بہت ڈسٹرکشن ہے۔ غیا بیسیکلی یہ ایک جہنم کی وادی بھی ہے تفسیر کے مطابق۔ تو اللہ رب العالمین یہاں پر دو چیزیں بتاتے ہیں، بڑی انٹرسٹنگ بات ہے کہ ایک انہوں نے نماز کو ضائع کیا، دوسرا وہ خواہشات کے پیچھے لگے۔ اس سے ثابت یہ ہوا کہ نماز خواہشات کے آگے بہت بڑی پروٹیکشن ہے۔ یہاں خواہشات سے مراد جنسی خواہشات، شہوات کی بات ہو رہی ہے۔ اسی لیے اللہ کہتے ہیں کہ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، سورہ عنکبوت میں، کہ بے شک نماز فحش اور برے کاموں سے بچاتی ہے۔ تو ابھی ہم عمرہ پہ تھے، ماشاءاللہ ایک اسکالر ہے وہاں پہ، شیخ احترام خالد، بہت ماشاءاللہ بڑے اسکالر ہیں۔ تو ہمیں یہ بڑا آنر ملا کہ ہی کیم اینڈ ہی ڈیلیورڈ اے لیکچر ہمارے گروپ کو۔ مدینہ میں ہوتے ہیں، پاکستانی ہیں لیکن یہ کہ شروع سے وہاں رہ رہے ہیں۔ امام کعبہ، ون آف دی امام کعبہ عبداللہ جوہینی، آپ کو پتا ہوگا، ان کے شاگرد بھی ہیں، قرآن پڑھایا انہوں نے۔ تو وی ور آنرڈ ود ہز پریزنس۔ تو انہوں نے بڑی خوبصورت ایک بات کی، یہ آیا بتاتے ہوئے انہوں نے کہا کہ دیکھو بہت سے لوگ سوال کرتے ہیں کہ میری نماز قبول ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی۔ تو انہوں نے کہا دیکھو کہ اس آیت کے پس منظر، اس آیت کو سامنے رکھتے ہوئے تم یہ سوال کرو کہ کیا نماز جو میں پڑھ رہا ہوں وہ مجھے برے اور فحش کاموں سے بچا رہی ہے میری نماز؟ اگر تو بچا رہی ہے تو انشاءاللہ قبول بھی ہے اور تمہاری نماز میں جان بھی بہت ہے۔ لیکن اگر نہیں بچ پا رہے تو پھر اپنے آپ سے سوال کرو، اور ہر نماز جب تم پڑھو تو یہ دیکھو اس نماز پڑھنے کے بعد تم فحش اور برے کاموں سے بچ رہے ہو کہ نہیں بچ رہے۔ کتنا زبردست کرائٹیریا اللہ نے دی۔ اب 5 نمازیں، 5 نمازوں کے درمیان کچھ گیپ ہے چند گھنٹوں کا، تو نماز جب پڑھ لی تو ان چند گھنٹوں میں فحش اور برے کاموں سے بچنا ضروری ہے۔ وہی تو نماز کا فلسفہ ہے، وہی تو نماز کے آؤٹ کم ہے۔ تو اللہ ضرور بچائے گا اگر نماز میں جان ہے، اگر نماز صحیح سے پڑھی جا رہی ہے۔ اگر نہیں تو پھر ہمیں دیکھنا چاہیے کہ کہیں ہماری نماز میں لاپرواہی تو نہیں ہے۔ اب دیکھیں اس آیت میں بھی اللہ نے یہی کہا کہ انہوں نے نماز کو نگلیکٹ کیا، ضائع کیا۔ نگلیکٹ کرنے میں چند ایک چیزیں آتی ہیں، میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ ایک تو نگلیکٹ کرنے سے مراد ہے، ضائع کرنے سے، کہ ترک ہی کر دی نماز، اور یہ کثیر تعداد ہماری بھی کنٹری میں نماز کو ترک کیے ہوئے۔ اللہ معاف کرے، کسی دور میں ایئرز اگو میں بھی شاید انہی ٹین ایجرز میں سے تھا جن کو نماز کا احساس تک نہیں ہوتا تھا۔ obviously we all have a past۔ تو اب بھی بہت سے لوگ ترک کیے ہوئے نماز کو، یعنی جمعہ بھی ترک کیے ہوئے۔ تو اس میں بہت خطرناک بات ہے۔ دیکھیں اس میں اسکالرز کا اجماع ہے، کنسنسس ہے کہ جو انسان نماز کو ترک کر دیتا ہے، بالکل ہی چھوڑ دیتا ہے، وہ کافر ہو جاتا ہے، دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ یعنی جس نے بہت عرصے سے ترک کیا ہوا ہے نماز، ترک کرنے سے مراد ہے جمعہ بھی نہیں پڑھ رہے، عید کی نماز بھی نہیں پڑھ رہے، ایک بھی نماز نہیں پڑھ رہے، تو وہ تو باقاعدہ دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ اس پہ ایک اجماع ہے، اور یہاں تک بات ہے کہ اگر وہ فوت ہو جاتے ہیں تو ان کا جنازہ نہیں ہوگا۔ اتنی سخت بات کہ اگر وہ فوت ہو جاتے ہیں تو ان کا جنازہ نہیں پڑھانا چاہیے۔ یہاں تک فتویٰ ہے امام ابو حنیفہ کا، آپ حیران ہو جائیں گے رحمہ اللہ، کہ ان کو مسلمانوں کے قبرستان میں نہیں دفنانا چاہیے۔ یہاں تک سخت فتویٰ کس کا؟ جس نے ترک کی ہے، ٹھیک ہے، ترک کی بات کر رہا ہوں۔ تو ایک تو یہ ہے کہ جو بالکل ہی ترک کر دیتے ہیں تو انہیں تو بہت اسٹرکٹ وارننگ دینی چاہیے اور انہیں سمجھانا چاہیے اور بتانا چاہیے انہیں۔ دوسرا نگلیکٹ کرنے سے مراد ہے کہ ڈیلے کر کے نماز پڑھنا، جیسے کہ سورہ معون میں اللہ نے کہا کہ فویل للمصلین، کہ ویل ہے، تباہی ہے ان نمازیوں کے لیے وہ کہ جو نماز کو ڈیلے کرتے ہیں۔ یہ نہیں کہا جو پڑھتے ہی نہیں ہیں، وہ کہ جو نماز کو ڈیلے کر کے پڑھتے ہیں۔ تو نماز ڈیلے کرنا بھی گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ اب ڈیلے سے کیا مراد ہے؟ بالکل آخری ٹائم ہو تب اٹھ کے پڑھ لینا، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منافق کی نماز کیا بتائی، بالکل جب سورج غروب ہونے والا ہوتا ہے تو وہ ایک دم اٹھتا ہے
وضو کرتا ہے اور جلدی سے، جس طرح وہ باقاعدہ مثال دی ہے کہ جس طرح ایک مرغی ہوتی ہے وہ ٹھونگے مارتی ہے زمین پر چارہ وہ جو بھی کھاتے ہوئے، تو اس طرح سے وہ سجدے کرتا ہے، اس طرح سے وہ نماز ادا کر دیتا ہے۔ تو دیکھیں یہ بڑی ڈینجرس بات ہے نماز کو ڈیلے کرنا، اور ایسی باتیں ہمیں پتہ ہونی چاہیے، ہمیں ہارش ڈوز بھی لینی چاہیے، ٹھیک ہے، تاکہ ریالٹی چیک بھی ہو نا۔ تو ایک تو یہ ڈیلے سے نگلیکٹ سے مراد ہے کہ ڈیلے کرنا نماز کو۔ ایک چیز اور مراد ہے کہ جب دل کیا نماز پڑھ لی، جب دل کیا نہیں پڑھی، یا کبھی ایک پڑھ لی، کبھی 3 پڑھ لی، کبھی 5 پڑھ لی، ٹھیک ہے نا، کبھی پڑھی ہی نہیں، تو یہ بھی نگلیکٹ کرنے میں آتا ہے۔ یعنی یو کین ناٹ ہیو یور اون چوائس، آپ اپنی مرضی نہیں کر سکتے نمازوں میں۔ 5 نمازیں فرض ہیں تو 5 ہی پڑھنی، اور ٹھیک ہے شروع میں صرف فرائض ادا کر لیں عادت بنانے کے لیے، لیکن کرے تو صحیح، کسی نہ کسی طرح 5 نمازیں ضرور پڑھیں، کیونکہ اللہ رب العالمین کا حکم ہے، اور سب سے پہلے نماز کا ہی کویشچن ہوگا قیامت والے دن۔ تو نماز جتنی تگڑی ہے اتنا انسان فحش اور برے کاموں سے بچ جائے گا انشاءاللہ۔